تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کتنا ہمارا نادر و نایاب اثاثہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن واقع ہوگا، ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹر موجود ہوں گے اور جن کی لمبائی تا حد نگاہ وسیع ہوگی، یعنی اس شخص کے نیگیٹو، اس شخص کی برائیوں اور اس شخص کی بدعمالیاں اس قدر زیادہ ہوں گی، 99 رجسٹر بھرے ہوئے موجود ہوں گے اور اس کے اچھے عمل قلیل ہوں گے، اور 99 رجسٹر جو گناہوں والا ہوگا وہ بھاری ہوگا، جس کی وجہ سے وہ شخص پریشان ہوگا۔ لیکن اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا کہ جاؤ اور اس کو اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تاکہ تمہارا یہ جو نیکیوں والا پلڑا ہے یہ بھاری ہو جائے اور تم جنت میں جانے کے حقدار بن جاؤ۔ وہ جاتا ہے اس پلڑے کے اندر وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پلڑے کو بھاری فرما دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے کہ اے لوگوں، ایمان اتنا نادر و نایاب ہے، ایمان اتنا قیمتی ہے، یعنی ایمان ہے، ایمان سلامت ہے، گناہگار ہے، اللہ کریم گناہوں کی سزا دے کر کے آخر کا داخل جنت فرمائے گا۔ اس کے 99 رجسٹر تھے گناہوں کے، بدعمالیوں کے، رب کی نافرمانیوں کے، لیکن اس کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے درگزر فرمایا اور اس کو داخل جنت کر دیا گیا۔ تو یہ ایمان ہمیں کیسے اس کی پختگی اور ہمیں عقائد کی درستگی کیسے نصیب ہوگی؟ اس طرح کی محافل سے ہمیں یہ درستگی ملے گی جہاں پر ہمارے عقائد و اعمال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جاتی ہے۔ نعت خواں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صلاح گوئی نظم کی صورت میں کرتے ہیں، اور اسی طرح بزرگان دین کے بارے میں بھی بعض اوقات ہمارے نعت خواں ان کی شان میں بھی منقبتیں پیش کرتے ہی رہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صلاح اور توصیف بزرگی کے لیے حمد باری تعالی بھی پیش کی جاتی ہے، اور نثر کی صورت میں ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے بیان کا جو عنوان ہے وہ والدین کے متعلق ہے۔ آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اطاعت گزار اور فرما بردار بنیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس پوری کی پوری اس رکوع کے اندر اللہ کریم نے والدین کے متعلق یہ مضامین بیان فرمایا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے بعد پھر فرمایا تم ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے بعد فرمایا تم ماں باپ کی خدمت کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کا شریک اسے کو نہ ٹھہرو عبادت کے حوالے سے، اور فرمایا کہ ماں باپ کے لیے تم اف کا لفظ بھی استعمال نہ کرو۔ ہم غور تو کریں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ اف ایک معمولی لفظ تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس سے ہمیں منع کیا ہے چیز ہے کہ ہم وہ کام کریں جو والدین کے مزاج کے خلاف ہو، ہم وہ کام کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو رہی ہو۔ ہمیں چاہیے ہم اس کام کو فوقیت دیں جس میں والدین کی رضا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا گیا، پھر فرمایا تیری ماں کا، 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ پھر کہا کہ تیرے والد کے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہر بات کی باریکیوں میں جاتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی پوچھا کہ تو سرکار نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر ان کو بتایا وجہ یہ ہے کہ والدہ اپنے شکم کے اندر، اپنے بدن کے اندر، اپنے پیٹ میں بچوں کو ایک عرصے تک رکھتی ہے، مختلف تکالیف، مصائب و آلام کو برداشت کرتی ہے، دوران پیدائش ہر ایک جھٹکے پر موت کا سا ساماں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے والدہ کو فوقیت عطا فرما رہا ہے۔
جب خدمت کی، میرے امام فرماتے ہیں کہ جب خدمت کی باری ہو نا، بندہ کما رہا ہے، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، تو خدمت کے اعتبار سے والدہ کو ترجیح دے، ادب کے اعتبار سے والد کو ترجیح دے، کہ والد کی خدمت کا حکم اللہ نے اس خاتون کو بھی دیا ہے کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت فرما کرنا۔ تو شوہر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ اس والد صاحب کے لیے رکھا ہے کہ تعظیم و توقیر کے لیے بچے نے اپنے باپ کو زیادہ مقام اور مرتبہ دینا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں دیگر کئی بہرہ رویاں اور دیگر کئی بگاڑ مارد وجود میں آئے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین بگاڑ یہ بھی ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتے۔ جن کے والدین حیات، ان کو سوچنا چاہیے کہ آخری مرتبہ کب میں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کی، اور اس طرح جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کو سوچنا چاہیے کہ آخری مرتبہ کب میں اپنے والد یا والدہ کی تربت پر حاضر ہوا۔ ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا وہ بچہ، حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے ساتھ 3 عمل جاتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال، اس کا جو مال ہے اس کے دنیا سے جاتے ہی اس کا مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ورثہ کی نظریں شروع ہو جاتی ہیں، یہ وراثت کی تقسیم کاری کیا ہوگی، اس کو کیا دینا ہے، اس کو کیا دینا ہے، مال نے ہی پر ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ رشتہ دار یہ قبر تک جائیں گے، دفن کریں گے، دعا وغیرہ کریں گے، اس کے بعد واپس۔ فرمایا کہ تیسری جو چیز ہے عمل، یہ انسان کے عمل جو ہیں یہ اس کے ساتھ آخر تک جائیں گے۔ اچھے عمل ہوں گے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اگر برے عمل ہوں گے تو پھر اس کی آزمائش ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل کے بارے میں یہ تلقین کی ہے کہ ہم اعمال کے اندر بہتری لائیں۔ حضرات محترم، جہاں دیگر کئی بگاڑ ہے وہاں ایک بگاڑ یہ بھی ہے کہ ہم آج اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو ختم کر چکے ہیں، اور ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے جیتے جی دنیا کے اندر لوگوں کو دکھا دیا، اے لوگوں دیکھو یہ ماں باپ کا نافرمانی۔ اور جنہوں نے اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی، اللہ تعالی نے ان کو ولایت کے تاج عطا فرما دی۔ حضرت باجشد بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے اس کو یہ مقام کیسے عطا کیا، یہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی اطاعت اور فرما برداری، میں نے اپنی ترجیحات کے اوپر اپنی والدہ کی ترجیحات کو فالو کیا ہے۔ میری جو خواہش ہوتی تھی اس کے برعکس اگر والدین کی خواہش ہوتی میں اس کو قبول کیا کرتا تھا۔ بعد اوقات ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق میں جو سوچ رہا ہوں یہ درست ہے، والدین کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے، جبکہ اس بچے کی سوچ یہ غلط ہوتی ہے، والدین کا تجربہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے لوگوں تمہیں اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم کرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مطلقاً بتایا گیا ہے، یہ نہیں کہ اگر ماں صوم و صلاۃ کی پابند ہے، نماز پڑھتی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد پڑھنے والی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والی ہے، نیک اعمال جملہ کرنے والی ہے، بلکہ فرمایا مطلقاً ماں گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے کس اولاد کی جنت رکھی۔ اب یہ بیٹا اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ میری والدہ تو نیک نہیں ہے، میری والدہ تو گناہگار ہے، یہ جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں ان کے کیسے جنت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے، ہم نے اسی پر اعتماد کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ والدہ کے بعد پھر والد کا حق ہے اپنی اولاد کے اوپر کہ اولاد اپنے والدین کا خیال کرے، سب سے پہلے والدہ کو اور اس کے بعد والد صاحب کے تمام معاملات کو دیکھیں۔ تو باجشد بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے پیش نظر یہ سارے کے سارے معاملات ہوا کرتے تھے، اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج وہ لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے کہا، رات تھی، سردیوں کی راتیں تھی، لمبی لمبی راتیں تھی، بیٹا پانی لے کر آؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں پانی لے کر آیا، دور سے گیا تھا لینے کے لیے، والدہ کی بات مانی۔ ہم دیکھتے ہیں کرکٹ میچ لگا ہوا ہے، ہماری پسند کی کوئی چیز ٹی وی چینل پر لگی ہوئی ہے، ہم اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں، والدہ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، والدہ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر والدہ کے منہ سے کوئی غلط بات، کوئی بد دعا نکل گئی تو اللہ اس کو بھی ہو سکتا ہے قبول کر لے۔ ایسے کئی واقعات نظر سے گزرتے ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے۔
تو باج حضرت بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے لیے پانی طلب کرنے کے لیے دور جاتے ہیں، پانی لے کر آ جاتے ہیں۔ باج حضرت بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں والدہ کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا والدہ کی آنکھ لگ چکی ہے۔ میں نے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، میں نے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہمیں کہیں جانا ہے، کوئی کام ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ والدہ آرام کر رہی ہے، والد صاحب آرام کر رہے ہیں، کام کاج سے آئے تھکے ہوئے ہیں، ہم اپنی پسند کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اور یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم والدین کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو پورا کریں۔ باج حضرت بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا پاس۔ فرماتے کہ سردیوں کی لمبی راتیں تھیں، پانی گرا میرے ہاتھ پر آیا، برف بن گئی، میں نے چھڑانا چاہا، انگلی زخمی ہو گئی، بلیڈنگ جاری ہو گئی، خون جاری ہوا۔ رات کے آخری پہر والدہ کی آنکھ کھلی تہجد پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ بچے کے ہاتھ سے خون جاری ہے، پوچھنے لگی بیٹا ماجرا کیا ہے؟ بچے نے بتایا امی حضور میں پانی لے کر تو آیا تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری ماں کو تکلیف ہوگی، میں نے ماں کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری ماں پریشان ہوگی۔ آپ فرماتے کہ میری ماں نے جب یہ چیز دیکھی، میری ماں نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ یہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اپنی ترجیح، اپنی پسند کے اوپر والدین کی پسند کو ترجیح دینی ہے، اسی میں پھر کامیابی مل جاتی ہے۔ آج اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں، والدین کی خدمت سے جی چراتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں، تم ان کو راضی کر لو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے تم جنت کے حقدار بن جاؤ، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، ان کی دل آزاری کرتے رہو گے اپنے قول فعل اپنے عمل کے ساتھ، فرمایا تم ان کی دل آزاری کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے تمہارا داخلہ جہنم میں ہو جائے۔ رحمت قولین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پر جاؤں، اور اس کی مختلف کوئی احادیث ہمیں ملتی ہے جہاد کے فضائل کے اوپر کہ جہاد جب شخص کرتا ہے وہ دنیا سے جاتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب ان شہداء کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کے ان زخموں سے خون جاری ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی ہوگی، اور فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو فضائل بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر جہاد کے فضائل بیان کیے ہیں، بنفس نفس خود بھی جہاد کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس شخص صحابی نے عرض کیا آقا میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں؟ اس نے کہا میری والدہ حیات ہے، میرے والد صاحب پردہ کر چکے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی خدمت کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی والدہ کی خدمت کے صلے کے عوض میں جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری عبادات کو بھی قبول کرے گا۔ تمہیں چاہیے کہ تم جاؤ اور اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ حضرات محترم، ہم اپنی پسند کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، ہم سالہ سال ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، والدین بارہا بلاتے رہے لیکن اب آ نہیں رہے ہوتے، ہم ان کی بات کو سن نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں، ان روایات، ان احادیث کو پر نظر رکھنی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر اپنے صحابی کو اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق حکم ارشاد فرمایا، اور جس کے اوپر صحابہ نے عمل بھی کیا ہے۔ آج اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ بلعام بن باورا یہ ایسا شخص تھا، نیک تھا، اچھے عمل کیا کرتا تھا، لوگوں میں مقبول تھا، محبوب تھا، اور لوگ اس کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن اس نے اپنی والدہ کی ایک بات نہیں مانی، والدہ کی ایک بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے والدہ نے اس کو بددعا دی۔ دنیا کے اندر اس کا بہت بڑا نام تھا، نیک ہے، عبادت گزار ہے، دن رات تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا تھا، لیکن والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے والدہ کے منہ سے جو الفاظ نکلے اللہ نے وہ قبول کر لیے، اور یہ دنیا سے جب گیا تو ذلت کی موت اس کو نصیب ہوئی، ذلت کی موت کے ساتھ گیا کہ والدہ کی نافرمانی کس نے کی۔ حضرات محترم، ہم جانے انجانے میں کئی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں، جتنے احباب بیٹھے ان میں سے بعضوں کے والدین فوت ہو چکے ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس سے ہماری والدہ کے دل دکھ کیا ہوگا،
والد صاحب کا دل دکھ گیا ہوگا، تو ہمیں چاہیے ہم فوراً ان کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں اور عرض کریں باری تعالیٰ یقیناً مجھ سے اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے میں غفلت سرزد ہوئی ہوگی، مولا یقیناً میں نے اس میں غلطیاں کی ہوں گی، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، مولا تو میری توبہ کو قبول فرما لے اور میرے ماں باپ پر رحمت کی نظر فرما۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، میں حقیقت عرض کرتا ہوں کہ جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کی دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں والدین کے جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کی ہے، بیٹا نماز کی عادت، بیٹا نماز مسجد سے دوستی لگا، بیٹا نماز کے لیے جایا کر، تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اب بیٹا نیا بھی کرے گا نا، نماز پڑھنے کے لیے جا گیا ہے، ماں باپ کا دعا نہیں بھی کرے گا نا، چونکہ والدین نے بچے کی عادت ڈال دی ہے، بیٹا تمہارا تعلق مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ مجھے مسجد میں نظر آؤ، نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو، بچہ دعا نہ بھی کرے، اللہ اس عمل کی برکت سے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرماتا۔ تو حضرات محترم، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ پھر میں دعا گوں اللہ تعالیٰ اس گھرانے پر اپنا خاص فضل و کرم رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہماری اس بزم نور مجسم کو اور بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح اور توصیف کو لوگوں کے اندر ترویج و ارشاد کر اپنا کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب بھی اپنے گھروں پر اس طرح کے محافل کو منعقد کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم بھی اپنے گھروں پر اس طرح کے محافل کو منعقد کریں، نمازوں کی اب خود اپنی بھی عادت ڈالیں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے رہا کریں۔ القیامت کے دن گھر کا جو سربراہ ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کیا تم خود نماز پڑھتے تھے؟ اگر تم خود پڑھتے تھے کیا تمہارے گھر والے پڑھتے تھے؟ تو سرپرست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر والوں کو بھی وقتاً فوقتاً نماز کی تلقین کرتا رہے، بیٹا ہے تو اس کو ساتھ لے کر کے جائے تاکہ زندگی میں ہی اس کا بچہ نماز کا عادی بن جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔